السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نکاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی سے ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین زنگی کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص عمرہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا، جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید اس بیماری سے جابر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت غور سے سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام عمرا نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد موضوعاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی شفا یاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقے میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم، قسطنطنیہ اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ روم کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط پہ تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقے کی طرف نہیں آئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہیں انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمراں کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں لکھا، جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا: شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہونا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش باجان درویش کے مصداق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں: یا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصرت الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی
جلالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصرت الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی بھاوج، بھتیجوں اور بھتیجیوں کو نصرت الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل عمرہ خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں عمرہ نے کیا کیا گل کھلائے تھے؟ اسد الدین شیرکو کا لہجہ نہایت تلخ تھا، اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کس پر اعتبار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان قیاس آرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی، جان اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دست بدعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل، یوسف صلاح الدین نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس سا ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین شیرکو کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں تو بلا تاخیر طبیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکو یوسف صلاح الدین سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گھرے ہوئے خلوت گاہ سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری تھا۔ پھر اسی کریا زاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرماتے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خدوخال جن سے انتہائی معصومیت چھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر
پھر اس وقت تک گریہ زاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے۔ ولی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے عمرہ میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطنت نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ ایپیسوڈ 31 اختتام پذیر ہوئی۔